بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے، اور پچھلے اسباق میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ واقعہ بیان ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جو انہوں نے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا، اور آج کے سبق میں اس وجہ سے قتل جو ہوا تھا اس کی اب سزا کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور آگے اس آیت میں قتل کی سزا ہے، اور اگلی آیت میں جو ہے دہشت گرد جو دنیا میں فساد پھیلانے والے، دہشت گردی پھیلانے والے، جو ہے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، ان کی کیا سزا ہے۔ اگر ان پر عمل کر لیا جائے، اور عمل کرانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو پھر معاشرے میں امن اور سکون آ جائے گا۔ انتہائی توجہ سے آج کا سبق سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ رب العالمین کسی بھی ذریعے سے اگر ان باتوں پر عمل ہو جاتا ہے نا، قتل کے بدلے قتل ہو، اور خصوصاً جو دہشت گرد ہیں، فساد پھیلانے والے، فحاشی اور یانی کرنے والے، اور ہمارے ملک میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوئے رہتے ہیں، کبھی جو ہے بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کبھی چوریاں اور ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، کبھی قتل ہوتے ہیں، تو ان آیتوں پر اگر عمل کر لیا جائے جو آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو امن اور سکون اور اطمینان معاشرے میں قائم ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من اجل ذالکہ، اس وجہ سے جو قتل ہوا تھا نا، حابیل کا قابیل نے قتل کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے پھر ہم نے کیا کیا، کتبنا، لکھ دیا ہم نے، اور ایک کتبہ کا معنی ہوتا ہے کہ فرض کر دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، جس طرح ہے نا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو یہاں بھی وہی کہ ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر کیا، انہو کہ بے شک وہ، من جو بندہ بھی قتل کرے گا، نفسم کسی نفس کو، کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، کہ وہ قاتل نہیں ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر بغیر کسی قصور کے، بے قصور کسی کو قتل کر دیا جائے، او فساد، یا وہ فساد پھیلائے فی الارض زمین میں، تو فکأنما، گویا کہ وہ ایسے ہے، قتل الناس کہ قتل کر دیا اس نے انسانیت کو، جمیعا ساری کی ساری، کہ جس بندے نے، جس انسان نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کی جان لی، وہ ایسے سمجھ لے کہ اس نے اب ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بے قصور بندے کو قتل کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا، کہ وہ ایسے سمجھے کہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے، کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے ایک انسان کی جان کی، کہ بے قصور کسی کو قتل کرنا ایسے اللہ کے ہاں ایسے ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا ہے۔ اور آگے دیکھیں مزید، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو بندہ زندہ کرے، احیاہا زندہ کرے ایک جان کو، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ ایسے سمجھ لے، أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو، وہ ایسے سمجھ لے کہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی دی ہے۔ اور زندگی دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ وہ اس کو فوت ہونے کے قریب تھا، یا بیمار تھا، یا ایکسیڈنٹ ہوا کہیں پر، اس نے اس کی جان بچا لی، کوئی ڈوب رہا تھا پانی میں، یا کوئی بھی واقعات جس طرح ہوتے رہتے ہیں، اس نے کوشش کی، محنت کی، ایک جان بچا لی اس نے، تو ایسے سمجھے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے۔ ایک جان کا بچانا اللہ کے ہاں اتنا قدر و قیمت والا ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگانا انتہائی آسان ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے۔ تو اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان سننے کے بعد آگے پڑھیں گے مزید۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک انسان کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، تو اس لیے یہ قانون بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی کو قتل کرے کہ بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے، بغیر کسی وجہ کے بے قصور کسی کو قتل کرے گا تو ایسے سمجھے کہ اس نے ساری خلقت کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو ہے فرض صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہی اصول ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دے تو ایسے سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، اور اگر کوئی قاتل ہے تو اس کو قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے چاہے کسی قاتل کو بھی قتل کرے گا نا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے، آج کل ہوتا ہے کہ قصور اپنے ہوتے ہیں، اپنے خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بنا کے دیا جاتا ہے جی اس نے جو ہے نا گستاخی کی ہے،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، فلاں کی ہے، اس طرح کے معاملات، قانون کو ہاتھ میں لینا اور کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حکومت کی ذمہ داری، اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس جرم کی سزا قتل ہے، تو حکومت کی ذمہ داری کہ وہ اس کو قتل کریں۔ اگر نہیں کریں گی حکومت، اسلامی حکومت نہیں ہے، ان اصولوں پر عمل کرے گی، تو پھر زمین میں فساد ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آ گئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر، انا، بے شک، کثیراً، بہت زیادہ، منہم، ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ کئی لوگ اس کے باوجود بھی انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی کہ قتل کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ آگے مزید اب اس آیت میں دیکھیں کہ ان لوگوں کی سزا جو زمین میں فساد پھیلائیں، قتل کریں، دہشت گردی پھیلائیں، لوٹ مار کریں، ڈاکے ڈالیں، یا جو ہے ظلم اور زیادتیاں کریں، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انما، بے شک، جزاء، بدلہ، سزا، الذین، ان لوگوں کی، یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، اب یہ جو ہے فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ، اور وہ تلاش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں، یا راستے میں جو ہے نا چلنے والوں کو، قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور اپنے گروہ اور جتھے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا مسلمان فوج پر حملہ کرتے ہیں، یا مسلمانوں کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں، یا جس طرح کے آج معاملات ہیں، ظلم اور زیادتیاں، قتل، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اس طرح کے معاملات کرنے والے جو بھی ہیں۔ تو اصل میں نا یہ جو آیت ہے، اس کے شان نزول میں عرینا قبیلے کے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، کہ اصل میں وہ دل سے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے مدینہ میں وہ نہ رہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے باہر، جہاں صدقے کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، وہاں بھیج دیا کہ آپ جاؤ اور وہاں پہ جا کر اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ تو وہ گئے، انہوں نے وہ دودھ پیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقے کے اونٹ تھے، وہ چرواہے تھے، اونٹ کو چرانے والے، چرواہوں کو قتل کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پیچھے آدمی دوڑائے، تو وہ اونٹوں سمیت ان کو پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑ کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، آپ کو پتہ چلا یہ ہے دہشت گردی ہے، کہ گئے تھے جو ہے وہ دودھ پینے، شفا لینے کے لیے، اب مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا، اونٹ بھی لے کر بھاگ گئے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں انہوں نے کاٹے تھے چرواہوں کے، اور ان کی آنکھوں میں جو ہے لوہے کی سلاخیں ڈال کر انہیں ایذا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ایسے کیا کہ ان کو قتل کرو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور زمین میں پھینک دو، ان کی آنکھوں میں بھی جس طرح انہوں نے ان چرواہوں کے ساتھ کیا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی قصاص لو۔ تو اس وقت یہ آیت آئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ تو آج قیامت تک کے لیے ہے یہ، جو بندہ بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، مزید آگے آئے گا کہ کسی کا ہاتھ کاٹے، بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ تو اب کیا ہے کہ ان یقتلوا، قتل کر دو انہیں، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکا دو، قتل کر دو، تلوار کے ساتھ گردن اڑا دو، یا انہیں پھانسی پہ لٹکا دو، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دو ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت میں، کہ دائیں ہاتھ کاٹنا ہے، بایاں پاؤں کاٹ دینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ او ینفوا من الارض، پھینک دو ان کو زمین میں۔ ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ یہ سزائیں ہیں، یا قتل کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا انہیں ملک بدر کر دو، ملک سے نکال دو۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور اگر آج ان پر عمل کر لیا جائے نا، کسی ایک قاتل کو، کسی ایک ایسے دہشت گرد کو جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو، ایسے مجرم کو، کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ کئی بڑے بڑے جو ہے نا لوگ، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر یہ سزا دی جائے کہ، اور سب کے سامنے، تو پھر دوبارہ کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ بھی آگے فرما دے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جو توبہ کر لیں،
جو توبہ کر لیں، انہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، قتل کے بعد اتنا بڑا گناہ ہے لیکن توبہ جو ہے وہ ہر گناہ کو معاف کرنے والی ہے، توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہے۔ لیکن شرط یہ من قبل ان تقدروا علیہم، پہلے اس کے کہ آپ قدرت پائیں ان پر، وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ پکڑے گئے ہیں، حکومت کی تحویل میں آ گئے ہیں، اب وہ عدالت میں ہیں اور کیس ان کا چل رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اب نہیں، اب پکڑ لیا گیا ہے تو سزا ملے گی اب ان کو۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، کہ اگر پکڑے جانے کے بعد بھی اگر قاتل جو ہے، جو بھی جرم کرنے والا ہے، اس کو وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ہے اس کا معاملہ، دنیا میں تو اس کو اب سزا ملے گی کیونکہ پکڑا گیا ہے، اب نہیں پتہ، دل کے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن دنیا میں ان کو جو حکومت ہے اس کا حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے۔ تو یہاں پر رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔